آج کے مہمان خاص میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات لاہور فائزہ ملک سے۔ آئیے آپ سے ان کو ملواتے ہیں۔ آپ نے گھر میں بھی آفس بنایا ہوا ہے، تو یہاں پہ ملاقاتوں کا سلسلہ کن کے ساتھ ہوتا ہے اور کیا کچھ کرتی ہیں یہاں پہ؟ آفس میں نے بنایا تھا 2009 میں، یہ والا مطلب اس کو آفس بنایا تھا۔ کبھی ہوتا ہے کہ جیسے پارٹی کے ساتھ ہی آنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ویمن ونگ کا عہدہ مجھے بعد میں ملا تھا، لیکن پہلے چونکہ میرے پاس اریگیشن ڈپارٹمنٹ تھا تو ایز ایم پی اے میرے پاس لوگ آتے تھے، تو اس کے لیے میں نے یہ کہ آفس جو ہے اس کو کیا تھا کہ جو سرکاری آفس تھا اریگیشن کا، اس میں آپ سارا ٹائم نہیں بیٹھ سکتے پارٹی ورکرز کے کام وغیرہ کرنے کے لیے، تو پھر یہ آفس جو ہے اس کو کیا کہ یہاں پہ لوگ آ جائیں جو ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ سینئر منسٹر تھے راجہ ریاض، ان کے پاس پھر ان کو ریفر کر دیتے تھے سارے جو بھی ایشوز ہوتے تھے اریگیشن سے ریلیٹڈ یا اور بھی پارٹی کے ساتھیوں کے کام۔ پھر اس کے بعد مجھے ویمن ونگ کا عہدہ مل گیا، تو ظاہر ہے وہ بے شک چھوٹا آفس ہے یہ، لیکن یہ کہ ہم 8-10 لوگ یہاں بیٹھ جاتے ہیں، باقی اگر زیادہ بڑی میٹنگ ہو تو ادھر دوسرے اس میں ہو جاتی، اور باہر لان میں بھی ہم وہ کر لیں، وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے لوگ آتے بھی ہیں، ملنا بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہ ایک خاص علیحدہ سے جگہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، جو لوگ آپ کے پاس کوئی اپنے مسائل کے لیے یا کام کے لیے آتے ہیں تو حکومتیں تعاون کرتی ہیں آپ سے؟ ہاں، بطور ایم پی اے ایسے ہوتے تھے کام۔ میں اللہ کا شکر ہے کبھی دفاتر وغیرہ میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا، جانا پڑا نہیں۔ کبھی اگر کوئی مسئلہ لے کے آیا، زیادہ لوگ اس چیز کو کرتے تھے ریکگنائز کہ آپ اپوزیشن میں ہیں، لیکن اگر کوئی کسی نے کبھی کوئی کام کہا ہے واپڈا سے ریلیٹڈ یا کچھ، اور اگر کسی کا جینون کام ہے تو وہ ہو جاتا فون کرنے میں، کبھی ایسا ایشو نہیں آیا، لوگ بہت عزت کرتے ہیں، اور اس معاملے میں الحمدللہ بہت۔ تو تحریک انصاف کی حکومت بھی آپ کا کام اب کرتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، اب کبھی میں نے کہا نہیں، کیونکہ ایک تو اب ایم پی اے ہوں نہیں میں، اور اب ویسے بھی لوگوں کو بھی شاید اتنی توقع نہیں ہوتی کہ آپ سٹنگ ایم پی اے نہیں ہیں، تو آتا بھی کوئی نہیں ہے اس طرح کا کام، لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو ضرور کرتے ہیں۔ جو پارٹی کے عہدے ہوتے ہیں، اس کا جو خرچ ہوتا ہے وہ جیب سے کرنا پڑتا ہے یا کوئی پارٹی فنڈ ہوتا ہے؟ نہیں، پارٹی فنڈ کوئی نہیں ہوتا، جیب سے کرنا ہوتا سب کچھ، اور جب آپ ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں تو جو تنخواہ آتی ہے وہ بھی پارٹی کے اوپر لگانی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پارٹی کے کام ویسے نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح سے حالات ہیں، اور ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پھر سب کی شادیوں بیاہوں پہ جانا ہے، تو یہ سارا کچھ آپ کو اپنے پاس سے کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب پنجاب میں اور خاص کر لاہور میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ جو ضمنی انتخاب ہوئے 133 کے، اس میں تو پیپلز پارٹی کو ناکامی ہوئی، لیکن ہم نے اپنا کہہ لیں کہ اپنی جگہ واپس بنائی ہے، اور ایک بڑا سخت مقابلہ تھا جس مقابلے میں کو ہم نے ایک چیلنج کے طور پہ لیا، اور آپ نے دیکھا کہ جہاں ایک بات آواز بلند کی جا رہی تھی کہ جی 5000 ووٹ سے زیادہ آپ لے نہیں سکتے، وہاں پہ 33,000 ووٹ لینا جو ہے وہ آپ کا کم بیک سمجھا جانا چاہیے، اور جب ایک جگہ پیپلز پارٹی کا کم بیک ہے، آئندہ چیئرمین نے جس طرح 27 دسمبر کو اناؤنس کیا کہ اب وہ لاہور سے اپنا تمام پارٹی امور اور چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں گے اور لاہور کو دوبارہ سے کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی کال جو ہے یہ پارٹی ورکرز کے لیے بھی ایک انویٹیشن ہے، اور ان کے لیے بھی کال ہے، ظاہر ہے ان کے لیے چیلنج ہے یہ کہ چیئرمین نے لاہور کو چنا ہے، اور لاہور میں وہ اگر اپنی سیاست کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے جیسے اسلام آباد یا کراچی میں، تو میرا خیال ہے کہ
ریوائول پارٹی کا پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے تیزی سے ہوگا۔ جو آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے نسل در نسل تعلق رہا ہے، آپ کے والد بھی پیپلز پارٹی میں تھے، والدہ بھی تھیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ایسی کون سی غلطیاں کی کہ پنجاب اور بالخصوص لاہور جو ہے اس میں نام و نشان ختم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میرے ماموں تھے پالیٹکس میں اور والدہ، اور اس کے بعد میری 2 خالائیں پالیٹکس میں رہیں میری والدہ کی ڈیتھ کے بعد۔ پھر مجھے موقع ملا، محترمہ نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ابھی تک محترمہ نے جو ایک ذمہ داری دی ہے ہمیشہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا۔ جو بات آپ نے کہی کہ پارٹی کا ختم ہونے کی وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں۔ پارٹی کے جس طرح کے حالات تھے، آپ نے الیکشنز میں دیکھا کہ دہشت گردی ایک سب سے بڑا ایشو تھا، کہ جو بھی الیکشن ہوا اس میں پارٹی کی قیادت جو ہے اس کو تھریٹ سے، اور چیئرمین صاحب یا زرداری صاحب اس طرح سے کیمپین کا حصہ نہیں بن سکے لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر پورے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ قیادت کا فقدان جب ہو جاتا ہے تو پارٹی کا رزلٹ اس طرح سے نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود جنوبی پنجاب سے ہمارا رزلٹ اچھا رہا ہے ہمیشہ۔ اب آہستہ آہستہ جو کمی ہوئی ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کا، پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ رابطے کی کمی تھی، اور الیکشنز میں ان کا نہ ہونا وہ بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اب جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو چینج کیا، اور جس طرح سے انہوں نے رابطہ مہم اپنا پارٹی کے اندر بھی شروع کیا ہے، پارٹی کے باہر بھی لوگوں کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں پیپلز پارٹی کو جوائن کریں، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پارٹی کے اندر یونین کونسل لیول پہ دوسری جماعتوں کے کونسلرز اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اور اسی طرح اور بھی لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پارٹی قیادت کو اپنے ورکرز کے ساتھ علاقائی طور پہ بہت زیادہ رابطے کی ضرورت ہے، ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور نئی تنظیمیں اب بنیں گی تو میرا خیال ہے کہ اور مزید مضبوطی کے ساتھ ہماری گرپ جو ہے وہ اپنے علاقوں میں زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب اب لاہور میں زیادہ وقت گزاریں گے، اور آپ نے کہا کہ ان کو آنا بھی اب زیادہ چاہیے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی جلسہ مستقبل میں ہونے والا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کیا پنجابی میں تقریر کریں گے وہاں پہ؟ دیکھیں، ایک تو جلسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، جلسے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی معیار ہے کسی بھی چیز کو آپ جج کریں کہ اس کا فلاں کا جلسہ بہت اچھا تھا۔ رزلٹ اس پہ میٹر نہیں کرتے، رزلٹ میٹر کرتے ہیں کہ آپ گراس روٹ تک کتنا پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کا دماغ کیا کہہ رہا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ پسند کر رہے ہیں، اور یہ جو الیکشن ابھی 133 کا تھا اس میں ہم نے لوگوں کا رسپانس بہت اچھا دیکھا پیپلز پارٹی کی طرف۔ مطلب ایک سوال تھا ہمارا کہ پیپلز پارٹی کو آپ نے پنجاب میں کبھی موقع نہیں دیا، لاہور میں خاص طور پہ، تو اگر آپ موقع ہی نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کو تو پھر آپ کس طرح توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فیڈرل میں جیتے اور لاہور میں سرو کرے؟ لاہور سے اگر امیدوار نہیں جیتیں گے تو پھر ہم آپ کو سرو کیسے کریں گے؟ جو آپ کی گلیوں کی حالت ہے، جو آپ کی اس وقت ویسے حالت ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ سیوریج کا سسٹم ہے، نہ گلیاں صحیح ہیں، تو مطلب یہ چیزیں آپ ایم این اے ایم پی اے سے توقع کرتے ہیں، تو ایم این اے ایم پی اے جب الیکٹ ہی نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا تو ہم آپ کو کس طرح جواب دیں؟ تو یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کو اس چیز نے بہت زیادہ اثر بھی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ رزلٹ کتنا فرق آیا۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، گلیوں محلوں کے کام نہیں ہوئے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلسل نون لیگ کے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کامیاب کم ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو 30 سال والی بات ہے کہ 30 سال سے مسلم لیگ نون کا ہولڈ ہے لاہور کے اندر خاص طور پہ، اور اس ہولڈ کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے پینیٹریٹ کرنا پڑے گا ہمیں، اور ہمیں ان ہتھ کنڈوں کو بھی توڑنا پڑے گا جن ہتھ کنڈوں سے وہ لوگ جیتتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے، میں نہیں مانتی، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور میرا ہر وقت عوام کے ساتھ، میں بالکل اندر گلیوں میں محلوں میں میرا پھرنا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتی
کہ جب ہمارے بیلٹ باکسوں میں سے ہمارے جو تھیلے ہیں ان میں سے جلے ہوئے ووٹ بھی نکلے ہیں، یہ بھی اس چیز کی بھی گواہی ہے، وہ کیسے جل گئے، ہمارے ووٹ کدھر گئے جو ہمیں پڑے تھے. تو مطلب وہ یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو الیکشن کمیشن کو بہتر کرنا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے صحیح طریقے سے اس کو نبھائے. آئندہ جو الیکشن ہے، صرف ایک دفعہ میں کہتی ہوں اس ملک میں اگر صاف بالکل کلیئر بے ایمانی کے بغیر الیکشن ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کا کم بیک کہیں بھی کوئی بھی نہیں اس کو روک سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ خواتین ونگ کی بھی ذمہ داریاں نبھاتی رہی ہیں لاہور میں، تو جو خواتین پاکستان پیپلز پارٹی کی ناراض ہو کر گئیں دوسری جماعتوں میں، آپ کوشش کریں گی یا آپ کی پارٹی کوشش کرے گی کہ انہیں بھی واپس لایا جائے؟ ایک تو جو دوسری جماعت میں جاتا ہے بندہ چھوٹے لیول پہ تو نہیں، ورکر نہیں جاتا، بڑے لیول پہ لوگ جاتے ہیں، وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ اپنے فائدے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور چیئرمین کی ہدایت ہے. ہاں اگر ایز اے جیالہ آپ میرے سے بات کریں تو میرے ورکرز کا یہ تک ہے کہنا، اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں پارٹی سے غداری کرتے ہیں ان کو واپس نہ لیا جائے. لیکن ہمارے چیئرمین اور آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ معافی دے دینی چاہیے، اور اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے غلطی کر کے تو اس کو موقع دینا چاہیے. اور ظاہر قیادت کا اگر حکم ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی وہ حکم ماننا پڑتا ہے، ہمارا دل کی مرضی نہیں چلتی. تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی واپس آنا چاہے اور میرے ذریعے آنا چاہے تو مجھے خوشی ہوگی. ظاہر ہے کہ چیئرمین کا حکم ہے اور اس کو ماننا جو ہے وہ ہم پہ واجب ہے، ہم چاہے دل سے چاہ رہے ہوں یا نہ چاہ رہے ہوں، لیکن قیادت کا حکم ہوتا ہے تو اس کو ہم مانتے ہیں. اچھا آپ کی کولیگ بھی رہی ہیں، آپ کی دوست بھی رہی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں گئیں، تو انہیں واپس لایا جا سکتا ہے یا آپ نہیں؟ وہ اگر آنا چاہیں تو ظاہر ہے زبردستی تو ان آپ کے کسی جانے کو کی نہیں، وجہ کیا تھی ویسے؟ پتہ نہیں، کوئی ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی. وہ سٹنگ ایم پی اے تھیں اور بڑا پارٹی کے اندر ان کا ایک اچھا رول تھا، ان کو بہت اچھا پورٹ فولیو ملا ہوا تھا، اور پارٹی چھوڑ کے اچانک سے چلے جانا جو ہے وہ ہم لوگ تو آج تک یہ بھی خود تو ہو نہیں سکتا ہے سمجھ. کہ نون لیگ میں جا کے انہیں بہتر پوزیشن ملی ہو، بہتر نہیں، یہاں پہ بھی portfolio ہو. بہتر میں ہی تھیں، 2 دفعہ تو ایم پی آ چکی تھیں اور پھر پارٹی کے بہت بڑے عہدے کے اوپر کام کر رہی تھیں. تو ظاہر ہے اب یہ وہ خود بہتر زیادہ بتا سکتی ہیں کہ وہ کیوں پارٹی چھوڑ کے. اچھا دوسری جماعتوں میں خاص کر پاکستان تحریک انصاف میں خواتین جو ہیں وہ ان کی پسندیدہ جماعت کہلاتی ہے پی ٹی آئی، تو اب خواتین کے لیے بھی کچھ ایسے فیصلے پارٹی لیول پہ کیے جا رہے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور جایا جائے گا، اور کیا ان کو پیغام دیا جائے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ میں نہیں سمجھتی کہ پی ٹی آئی پسندیدہ جماعت ہے خواتین کی. ایک ٹائم تھا جب پسندیدہ ضرور ہوگی، لیکن جو چہرہ نظر آیا ہے پی ٹی آئی کے اندر قیادت کا خواتین کو، وہ خواتین بھی شاید رنجیدہ ہیں اپنے فیصلے کے اوپر. مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے؟ نہیں، مہنگائی کے علاوہ بھی دیکھیں جو قیادت کی سوچ ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. قیادت کی سوچ بہت اور طرح کی ہے خواتین کو لے کے، خواتین کو عزت دینے کا جو جب وقت آتا ہے. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، محترمہ کے ہونے کے نہ ہونے کے باوجود آج بھی ہماری مین سٹریم جو تنظیمیں ہیں، مطلب مین جو بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر ہمارے ساتھ خواتین مردوں کے ساتھ کام کریں. اور باقی جماعتیں دیکھ لیں کہ باقی جماعتیں اب رسم دنیا نبھانے کے لیے 1 یا 2 فیلنگز تو کر لیتی ہیں، لیکن ان خواتین کو امپاور نہیں کرتی، ان کو فیصلہ سازی کے جو وہ پلیٹ فارم ہے اس میں اس طرح سے ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. ہاں خانہ پوری کے طور پہ ان کو بڑے عہدوں پہ لے آیا جاتا ہے، لیکن مشاورت کے عمل میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. یہ فرق ہے پیپلز پارٹی میں اور دوسری جماعتوں میں کہ پیپلز پارٹی اگر خواتین کو کسی بڑے عہدے پہ لے کے آتی ہے، اور آپ دیکھیں صرف پارٹی کے عہدے نہیں، ملکی عہدے جو ہیں ان میں بھی مطلب پہلی خاتون گورنر بنائی پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں، اسی طرح اسپیکر بنائی فہمیدہ مرزا، سندھ میں ڈپٹی اسپیکر بنائی شیلہ رضا، اور اسی طرح جو آفیشل عہدے ہیں جو سرکاری اور غیر سرکاری آپ کہتے ہیں اس میں بھی خواتین کو بے پناہ شمولیت ان کی تھی. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کسی کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسے طبقے کو جو جس طبقے کو پہلے شامل نہ کیا جاتا. پارٹی سے وفاداریاں کیوں بدلتی ہیں؟ آپ کی جماعت کے بہت سے لوگ
حکمران جماعت میں گئے، خاص کر 2018 کے الیکشن میں، کوئی واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی کوتاہیاں تھیں کہ یا وہ لوگ بے وفا تھے؟ اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ قیادت کے قریب تھے وہی قیادت کو چھوڑ کے گئے. میں تو یہ کہوں جو ہر وقت ان کے ساتھ تھے، مطلب ہم پولیٹیکل ورکر، ایم پی ایز کی حیثیت بھی تھی، پارٹی کے عہدے بھی تھے، ہمیں اتنی اجازت نہیں ہوتی تھی، ہمیں ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا تھا. پارٹی کے وہ لوگ 2018 میں قیادت کو چھوڑ کے گئے یا پیپلز پارٹی کو، جو ان کے بالکل دائیں اور بائیں رہتے تھے. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسی دباؤ، مطلب اس وجہ سے چھوڑ کے گئے کہ ان کو قیادت سے کوئی اختلاف تھا. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جو دائیں بائیں رہتے ہیں ان کو قیادت سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہو سکتا ہے. پھر جانے کی وجہ؟ جانے کی وجوہات ذاتی فائدے ہوتے ہیں. ذاتی فائدوں کے لیے آپ پارٹی چھوڑتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ذاتی فائدے آپ دوسری جماعت پہ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ لے لیتے ہیں یا نہیں ملتے کئی لوگوں کو تو پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. میری آبزرویشن یہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی لوگ پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ سب آصف علی زرداری صاحب کے بھی دائیں بائیں رہتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ ہر بندے کی بہت عزت کی ہے، دل سے عزت کرتے ہیں. ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو کبھی پارٹی سے، کسی دوسری پارٹی سے آفر ہوئی کہ ان کی جماعت میں آپ چلی جائیں؟ دیکھیں، آفر تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہوتی رہتی ہے سیاسی ورکر کو یا کوئی بڑے عہدے پہ کوئی بندہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ عادت تو لوگ ڈر کے ہی نہیں آتے ہوں گے میری طرف، کیونکہ میری کمٹمنٹ اتنی ہے مضبوط کہ میرے بارے میں کچھ سوچتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچے گا کہ اس کے پاس ہم جائیں اور اس سے رابطہ کریں. ان کو یہ پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، اور جن کی وجہ سے میں آج یہاں کھڑی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کا نام ضائع نہیں کرنا چاہتی، ان کا کام ضائع نہیں کرنا چاہتی. میری والدہ جو ہے، ان کی جو کمٹمنٹ تھی بھٹو صاحب کے ساتھ، محترمہ کے ساتھ، میں اس کو ضائع نہیں کر سکتی. پارٹی میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی رہی ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں یا بے نظیر صاحبہ؟ ظاہر ہے بے نظیر صاحبہ جب تھیں تو وہ تھیں، اور وہ ابھی بھی ہیں پسندیدہ شخصیت. لیکن جب میں نے آصف علی زرداری صاحب کو دیکھا، پھر بہت قریب سے ان کو دیکھا، پہلے تو کبھی کبھار ایسے ہم دیکھتے تھے ظاہر محترم جب رہا ہوئے تھے تب، لیکن اس کے بعد جب وہ سیاست میں آئے ہیں محترمہ کے بعد، تو میں نے واقعی حقیقتاً دیکھا ہے کہ اس آدمی کے اندر جتنا صبر ہے شاید ہی کسی انسان میں، اور جس صبر کے ساتھ اور جس حوصلے کے ساتھ اور بڑی ہمت ہے، اس ہمت کے ساتھ آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگوں کو ملا کے لے کے چلنا ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کریڈٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کمزور ہونے یا ختم ہونے میں جو الزام ہے وہ بھی آصف علی زرداری صاحب پر ہی جاتا ہے. دیکھیں، ان کے اوپر بہت سارے الزام ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ الزام جو ہیں ٹوٹلی بے بنیاد اس لیے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، کسی شخصیت کو ملائن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے سٹارٹ، اور جن لوگوں نے سٹارٹ کیا وہ بھی یہی ہیں. ان کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ بھی میں کہوں گی کہ یہ اللہ میاں کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ان کو کہ جس آدمی کو تم لوگوں نے گندا کرنے کی، جس آدمی کو خراب کرنے کی کوشش کی، اس کا صبر جو ہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہے. آج مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کی قیادت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ مکافات عمل کہوں گی. انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت محترمہ سمیت آصف علی زرداری صاحب کے لیے جو کھڈے کھودے ہیں، آج وہ ان کھڈوں میں خود ہیں. یہ نیب انہوں نے بنایا تھا پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے، اس نیب کے شکنجے میں وہ خود ہیں. تو انسان کو وہ کام کرنے چاہیے، جھوٹ بھی اس حد تک بولنا چاہیے جو جھوٹ جو ہے وہ جس کا پردہ ہٹے تو شرمندگی نہ ہو. میں نے تو یہی دیکھا ہے، اور میں نے سیکھا ہے سیاست کے اندر یہ کہ جو اتنے بڑے بڑے لیول کے اوپر جھوٹ بندہ بولے اور الزام تراشی کرے، بہتان تراشی، اور الفاظ بڑے بڑے بولے، اور کل جب آپ آگے جا کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہمارے جیسے ورکرز کے لیے بھی سیکھنے کا، یہ ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ مطلب پہلے تولو پھر بولو.
بڑے اگر یہ کہاوت مشہور ہے کہ بات کرنے سے پہلے سوچ کے بات کرنی چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں. اور آج تو میڈیا اتنا تیز ہے کہ آدھے سیکنڈ میں آپ کے وہ کلپس، آپ کی وہ باتیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کے پیش کر دیتے. اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے سیاست کے اندر قدم اٹھانا چاہیے. آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی دور دیکھا، محترمہ بے نظیر صاحبہ کا بھی دور دیکھا. بلاول صاحب کس کو زیادہ فالو کرتے ہیں، والد کو یا والدہ کو؟ ظاہر ہے ان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ دونوں کی چیزیں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لے کے چلیں. لیکن نوجوان ہیں، سیاست میں نوجوان کی عادت جو ہے اس کی ضرورت بھی ہے، اور نوجوانوں کی اپنی ایک سوچ بھی ہے. میرے بھی بچے نوجوان ہیں، مجھے اس لیے بخوبی آئیڈیا ہے کہ بچے احتراماً ہماری بات ضرور سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس عمل میں ان کی اپنی سوچ بھی شامل ہو جاتی ہے. اور سم ٹائمز یہ ایک اچھا امتزاج ہوتا ہے، کمبینیشن اچھا ہے کہ ایکسپیرینس کی ساتھ آپ جب اپنی سوچ کو شامل کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ زیادہ اچھے آتے ہیں. فائزہ صاحبہ، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کب سے وابستہ ہیں اور وابستگی کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو وابستگی تو میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا کہ میری فیملی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. میری والدہ اور والدہ جو ہیں وہ چوتھی ممبر خاتون تھی پیپلز پارٹی کی جس دن پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور والدہ کی وجہ بھی تھی، محترمہ کی شخصیت بھی تھی. ظاہر اس وقت بھی آپ کے سامنے زمانے میں بھی پارٹیاں تو بہت تھیں، لیکن کبھی سوچا ہی نہیں یہ بات کہ ہم کسی اور پارٹی میں جا سکتے ہیں، کیونکہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت ہے اور جو سفرنگز ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھی وہ ہماری اٹیچمنٹ کے لیے کافی ہیں. ہماری جو کمٹمنٹ ہے اس پارٹی کے ساتھ وہ والدہ کی وجہ سے ظاہر ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی کمٹمنٹ اتنی پکی تھی کہ وہ کمٹمنٹ میں نے نبھائی ہے، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. کوئی لیڈر کبھی دل کو اچھا لگا ہی نہیں. عزت کرتے ہیں سب کی، لیکن یہ کہ جو محترمہ تھی اور اس کے بعد اب بالکل یہ بات میں اس کو اگر کہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو آئے ہیں میدان میں اور وہ اپنی قابلیت سے اپنا لوہا منوائیں گے. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وراثت ہے پیپلز پارٹی، وراثت میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک کمٹمنٹ کا نام ہے، ایک نظریہ ہے جس کو ہم کمٹمنٹ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. مجھے کسی نے فورس نہیں کیا تھا. میں مشرف کی پارٹی میں بھی جا سکتی تھی، وہاں سے بھی دعوت تھی، لیکن میں نہیں گئی، کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے کچھ کرنا ہے عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، تو پھر میرے پاس صرف ایک پلیٹ فارم ہے اور وہ ہے پیپلز پارٹی. بے نظیر صاحبہ سے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی؟ ان کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. ویسے تو میری بہت دفعہ ملاقاتیں تھیں سیاست میں آنے سے پہلے بھی محترمہ کے ساتھ. میری شادی پہ بھی وہ آئیں، اس کے علاوہ بھی کافی دفعہ موقع ملا ان کو دیکھنے کا، بات کرنے کا. لیکن جو میرا بطور پولیٹیکل ورکر ان کے ساتھ انٹریکشن تھا پہلا، وہ شاید میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی، کیونکہ اس میں جتنی محبت اور اپنائیت تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ خریدا جاتا ہے، سو وہ جو پیار تھا اس نے مجھے باندھ دیا. اور میں تھوڑا ہماری پہلی میٹنگ تھی دبئی، تو ہم لوگ جس وقت دبئی گئے میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے تو ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، اور وہاں پہ محترمہ جو ہیں وہ پہلی ملاقات تھی ان کی نئی جو پارلیمنٹ بنی تھی ان کے ممبر سے. ایم این ایز بھی تھے، ایم پی ایز بھی تھے. تو وہ سب کا انٹروڈکشن کر کے تو لیپ ٹاپ ان کے آگے تھا، وہ ٹائپ کر رہی تھی. تو وہ کرتے کرتے جب ایسے لائن میں چل رہے تھے، جب میری باری آئی تو میں کھڑی ہوئی
اور میں نے بات کی تو انہوں نے میری طرف ایسے ایک نظر اٹھائی اور دیکھا تو کہتی ہیں 1 منٹ. تو میں چپ کر گئی اور مطلب میں بولی نہیں, اپنا انٹروڈکشن میں نے نہیں دیا, میں چپ کر گئی. تو مجھے کہنے لگی کہ اگر میں ایک سوال پوچھوں, تو میں نے کہا جی ضرور. تو کہتی ہیں قاسم ضیاء اس وقت ہمارے پارلیمانی لیڈر تھے, پنجاب کے صدر بھی تھے, انہوں نے کہا جی یہ فائزہ احمد ہے. تو بی بی کہتی ہیں کہ فائزہ اگر میں آپ کے نام کے ساتھ ملک لکھوں تو آپ کے ہسبینڈ محسوس تو نہیں کریں گے؟ تو میں ہنس پڑی, میں نے کہا نہیں جی, محسوس نہ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے سیاست میں بھیجا. تو کہتی ہیں کہ تم عابدہ ملک کی بیٹی ہو تو میں تمہیں آج سے فائزہ ملک لکھوں گی. اور یہ میرے لیے اتنا مطلب ایک ان کا پیار کا جیسچر تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جیسچر وہ مجھے کبھی بھی نہیں چینج ہو سکتا. مطلب وہ میرے ایک کہہ لیں کہ اس نے مجھے وہاں پہ پکڑ لیا, جکڑ لیا. وہاں میں جکڑی گئی اور میں نے کہا کہ یہ جو محبت ہے یہ نہیں مل سکتی ایک لیڈر سے. اور میری والدہ کی ڈیتھ کو 95 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, بہت سال گزر چکے تھے. اور پھر جب الوداع ہونے لگے تو اس وقت انہوں نے میرے مطلب خدا حافظ جب ہم نے کیا تو انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. مجھے کہتی ہیں کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آج آپ کی والدہ کی برسی ہے, عابدہ کی, وہ آپ کی والدہ نہیں, عابدہ جی کی برسی ہے آج 26 سال. تو میں نے کہا کہ جی برسی. تو کہتی ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ تم کس طرح آئی ہوگی یہاں پہ میٹنگ کے لیے. اور پھر انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے, سب لوگ حیران تھے کہ مطلب الوداع ہوتے ہوئے جلدی جلدی ہم باہر نکلتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ گاڑیاں جیسی آپ کی باہر آتی ہیں اپنے گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے جانا. دبئی کی بات ہے. تو وہ محترمہ نے وہاں مجھے کھڑا کر لیا, باقی سب نکلنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح مجھے کینیڈا میں آپ کی خالہ ملی اور وہاں ہم ایک فنکشن میں اکٹھے تھے. تو انہوں نے مجھے آ کے بولا کہ میں عابدہ ملک کی بہن ہوں. تو پھر ہم نے کئی گھنٹے عابدہ کی باتیں کی, بہت باتیں کی, ہم نے ان کو بہت یاد کیا, میں ان کو بہت مس کرتی ہوں. محترمہ نے آپ کا سیاسی نام رکھا, ان کا نام آپ کا دیا ہوا, تو جب شہادت ان کی ہوئی ہے تو آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ کچھ دن پہلے لاہور میں جب ہم لانگ مارچ کی ان کی کال تھی اور ہم اریسٹ ہوئے. تو اریسٹ ہونے کے بعد جب رہا ہوئے تو انہوں نے کھوسا ہاؤس میں ہمیں بلایا تھا اور وہاں بہت قریب ہم ایک دوسرے کے سب ساتھ بیٹھے. وہ میرے آفس میں تصویر بھی لگی ہوئی ہے, آخری شہادت سے میرے خیال ہے 10 دن پہلے کی تصویر ہے وہ. اور وہ آخری ملاقات تھی کیونکہ ہم نے جانا تھا پنڈی جلسے کے لیے, لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ لاہور جلسہ ہے اس کے بعد, تو آپ اس کی تیاری کریں, آپ لوگ پنڈی آ کے ٹائم نہ ضائع کریں. تو وہ پھر ہماری چونکہ فوراً بعد ہی ہمارے لاہور میں جلسہ تھا تو ہم اس کی تیاری کی وجہ سے پنڈی نہیں جا سکے. تو ادروائز ظاہر وہاں بھی ہوتی ملاقات, لیکن یہ کہ نہ جانے کی یہ وجہ تھی کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے کیونکہ ہمیں خود ارینجمنٹس ہم کر رہے تھے لاہور میں جلسے کے. تو وہ آخری ملاقات میرا خیال ہے 27 کو شہادت ہوئی ہے, 10 یا 12 تاریخ کی وہ ہے. اور بس وہی میموریز ہیں. اس دن بھی بہت شاباش بھی ملی. ہم کمیٹڈ ضرور ہیں پارٹیوں کے ساتھ, لیکن جو ہمارا بندھن ہے نا وہ سٹرونگ ہوتا ہے, وہ بانڈ سٹرونگ ہوتا ہے لیڈر کے ساتھ, جس وقت لیڈر ہمیں اپنائیت کا اور اونرشپ دیتا ہے. جب ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ہمیں اون کر رہا ہے پرسنلی, تو پھر وہ رشتہ جو ہے, یہ رشتہ ایسے نہیں ہے پیپلز پارٹی کا کہ جو جیالے جنہیں آپ جیالہ کہتے ہیں نا, جیالہ دل سے اس لیے کمیٹڈ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا ورکر, میں یہ نہ کہوں کہ میں ایم پی ہوں تو شاید اس لیے محترمہ کرتی تھی, یا میں عابدہ ملک کی بیٹی تھی تو اس لیے کرتی, نہیں. ایک چھوٹی سی ورکر ہے ہماری شبنم کلاشنکوف, اس کا نام بی بی نے رکھا تھا, اور اسے بی بی نے جس دن ہم رہا ہوئے تو اس دن وہ بھی وہاں موجود تھی, تو وہ پیچھے تھی کافی نا ہال میں. تو بی بی نے اسے آواز دی کہ لو بھئی میری کلاشنکوف اتنی پیچھے کیوں کھڑی کی ہے, اس کو آگے لاؤ. اب آپ سوچیں
کہ آج بھی وہ اس بات کو یاد کر کے 14 سال ہو گئے وہ روتی ہے اس جملے کو یاد. اور اس دن وہ بلاول صاحب سے ملی چیئرمین سے, اور اس نے انہیں بتایا کہ مجھے آپ کی امی نے نام دیا تھا کیونکہ میں بغیر دیکھے کے بس بھڑ جاتی ہوں. اس نے کبھی نہیں دیکھا پولیس ہے, اس نے کبھی نہیں دیکھا کیا ہے, بس اس نے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے. جب آپ گرفتار ہوئی لاہور میں تو محترمہ کے ساتھ تھی آپ؟ نہیں, ہم لوگوں کو پہلے اریسٹ کر لیا تھا, کھوسا ہاؤس کے باہر سے ہم لوگوں کو اریسٹ کیا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا ذمہ داریاں رہی ہیں اور کتنی دفعہ آپ پنجاب اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی ہیں؟ میں 3 دفعہ کنزیکٹیو ایم پی اے رہی ہوں 2002 سے 2018 تک, اور بہت شکر گزار ہوں پارٹی قیادت کی. 2 دفعہ تو مجھے محترمہ نے نامینیٹ کیا, اور پھر اس کے بعد فریال تالپور صاحبہ نے بھی مجھے نمبر 1 پہ نام میرا ڈالا, اور بہت تھینکفل ہوں میں قیادت کی کہ انہوں نے مجھے میرے کام کے صلے میں ہمیشہ اکنالج کیا میرے کام کو. اور اس کے بعد پہلے میں 2002 میں جب ایم پی اے بنی تو 3 میں محترمہ نے جنرل سیکرٹری لاہور بنایا تھا. اس کے بعد ابھی میں تقریباً 7 سال صدر رہی ہوں ویمن ونگ لاہور کی, اور پہلی دفعہ یہ مجھے مین پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں عہدہ دیا ہے چیئرمین نے, اور بہت شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ انہوں نے یہ اعتماد کیا میرے کام کو دیکھتے ہوئے بھی, اور کہ مطلب مجھے موقع دیا کہ میں پارٹی کی تنظیم سازی میں بھی ان کو مدد کر سکوں. اور انشاءاللہ ان کا جو یہ اعتماد ہے قیادت کا, میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس اعتماد پہ پورا اتروں. گھر والوں کا کیا رسپانس رہتا ہے؟ گھر میں فیملی اچھا رسپانس دیتی ہے, سپورٹ کرتی ہے سیاست میں؟ ہاں بالکل, ہسبینڈ سپورٹ کرتے رہے, گورنمنٹ آفیسر تھے اور اب تو ریٹائر ہو گئے, لیکن سپورٹ کیا انہوں نے ہمیشہ. اور بڑا تعاون جب تک گھر والوں کا نہ ہو, بچوں کا خاص طور پہ, تو بہت مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے سیاست کرنا. تو سیاستدان عورت جو ہوتی ہے وہ گھر میں ویسی خانہ داری بھی کرتی ہیں؟ آپ کرتی بالکل کرنی پڑتی ہے. اچھا, کیا کھانا وانا بھی بناتی ہاں تھی؟ کھانا بناتی ہوں, جب کوک چھٹی جاتا تو تب پھر میں ہی ظاہر ہے مجھے بنانا پڑتا ہے, اور بچوں کو پھر ان کی وہ کہتے ہیں, وہ کل پرسوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کب جا رہا ہے چھٹی تاکہ یہ جائے تو ہمیں آپ کے ہاتھ کا کھانا ملے. وہ جب نوکر نہیں ہوتا تو پھر خود بھی کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے کام سارا, اور اس کو دیکھنا پڑتا ہے. جب نہ دیکھے عورت تو گھر نظر انداز ہوتا ہے, بہت بری طرح نظر انداز ہوتا ہے, یہ مجھے اس کا اندازہ ہے. لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ہفتے کے بعد ایک دن کوئی نہ کوئی ایسا ضرور رکھتی ہوں کہ جب نوکروں کی شامت آئے. تو اب دوبارہ سے آپ نے ایک ذمہ داری آپ کو ملی ہے, سیکرٹری اطلاعات کے طور پہ آپ کو کیا گیا ہے, تو اب ذمہ داریاں کس طرح کی آپ کے اوپر آئی ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے اب ذمہ داری تنظیمی ہے, اور تنظیمی چونکہ بالکل نئے سرے سے سارا سٹرکچر, صدر بھی نئے ہیں اور انہوں نے بھی کام ابھی شروع کیا, تو میں سمجھتی ہوں اب ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. عام دنوں کی اور بات تھی, لیکن اگر دیکھا جائے تو جیسے چیئرمین نے کال دی ہے تو یقیناً ہماری اس وقت جو تنظیم کے 3 عہدے آئے ہیں سامنے, ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. خاص طور پہ یہ جو اب لانگ مارچ کی کال ہے اس کے لیے ہم بہت زور لگا رہے ہیں. ہماری تیاری شروع ہے, ہم یو سی لیول پہ لوگوں سے رابطے اور تنظیمیں بنانے کا کام جو ہے وہ ٹاسک دے دیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اس 1 ہفتے میں ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی تنظیمیں پوری کر کے ہمارے پاس آئیں, ہم میٹنگز شروع کریں تاکہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہماری تیاری جو ہے وہ شروع ہو جائے. آصفہ بھٹو صاحبہ بھی آ رہی ہیں سیاست میں, ان کو لانچ کرنے کا تو پلان پرانا ہو گیا, تو کوئی ہے؟ دیکھیں لانچ ہی ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اب چیئرمین ہیں, چیئرمین کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے کام کریں, یا وہ یہ ہے کہ سب کی سپورٹ ہی ہوتی ہے گھر کی, اور دونوں بہنوں کی سپورٹ چیئرمین کے ساتھ ہے, آصف علی زرداری صاحب کی سپورٹ ہے. اس سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. سب مل کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ گول اچیو کرتے ہیں, اور باقاعدہ سیاست جو ہے وہ آلموسٹ ایک طرح سے سیاست میں ہی ہے. آصفہ صاحبہ جو ہیں وہ پارٹ ہیں سیاست کا, اور سندھ کے اندر چیزوں کو امور کو دیکھ بھی رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اور لانچنگ ایز سچ
اگر کوئی بڑے طریقے سے ہو تو جلسوں میں بھی آتی ہیں سب. ملتان میں بھی جو تھے الیکشن تو وہاں پہ آئیں, اور اسی طرح جلسوں میں بھی 2-3 میں. تو میرا خیال ہے آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے, اور آگے آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کو باقاعدہ سے اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے لاہور یا پنجاب کی میں بیٹھ کے دیکھنے کی, تو ظاہر ہے وہ پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال مجھے تو وہ سیاست میں ہی نظر آتی ہیں, کیونکہ ہر چیز میں وہ لوگ خود مانیٹر کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں. تبھی میرا خیال ہے معاملات جو ہیں سندھ میں بھی اچھے ہیں, کام بھی تیزی سے ہو رہا ہے, کیونکہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ پوری پارٹی جو ہے وہ اکیلے چیئرمین کے کندھوں پہ ہے, اور چیئرمین جو ہیں وہ ہر جگہ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مانیٹرنگ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. بلاول بھٹو صاحب کو عام طور پہ جو ہے وہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا, سیاسی جماعتوں کی طرف سے نقلیں بھی اتاری جاتی ہیں ان کی, خاص کر پاکستان تحریک انصاف. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی قیادت کو جب ایسے کیا جاتا ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ سیاسی جو میدان ہے اس کے اندر بہت سارے سیانے جو اس وقت 60 کی عمر کراس کر چکے ہیں, ان سیانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جب چیئرمین آتے ہیں اور وہ اپنی سیاسی بصیرت سے اپنی اہلیت اور منوا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں جتنے سال سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے, انہوں نے اپنا سمجھ بوجھ سے سیاسی سے بالکل اپنی جگہ بنائی ہے. اور جو لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں, جو بات آپ نے کی, بالکل وہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں اصل میں, ان کے سیاسی قد سے, ان کی جو آنے والا جو کل ہے جس میں ان کی جگہ بن رہی ہے, ان تمام معاملات سے وہ ڈرتے ہیں, اور ڈر کے جو ہے یہ ایک مذاق کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے. بلاول بھٹو کے کردار کشی اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ابھی تک بالکل صاف کردار, بالکل کوئی ان کے اوپر دھبا نہیں ہے, کچھ نہیں, کرپشن کے چارجز نہیں آپ لگا سکتے, کوئی چیز ایسی نہیں کر سکتے. تو پھر رہ کہ اب باقی رہ جاتا ہے مذاق اڑانا یا ان کو نان سیریس لینا. تو بات یہ ہے کہ کسی کو آپ نان سیریس بے شک جتنا مرضی اظہار کریں, ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آپ ان کے سیاسی قد سے ڈرتے ہیں اور ان کی اہلیت سے ڈرتے ہیں اور ان کی قابلیت سے, اس وجہ سے آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب بھی اسی کام میں ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں کہ آپ ان کی بھی پروفیشنل جیلسی یا سیاسی جیلسی کی وجہ سے؟ دیکھیں, میں تو سیدھی بات اگر آپ کہیں کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو اس مقام پہ جس طریقے سے پہنچایا گیا ہے, ان کا شاید یہ مقام اتنا اوپر آنے کا نہیں تھا. ایک بندہ سنگل پارٹی سنگل سیٹ جیتنے والا, اس کا اتنا کیلیبر یا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ بلاول بھٹو یا بے نظیر بھٹو یا آصف زرداری کے بارے میں بات کرے. ہم سمجھتے ہیں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہمارے تو خاندانوں کے خاندان جو ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دے دی ہیں, اور خود بلاول بھٹو بھی. تو مطلب اتنے بڑے خاندان سے آ کے اتنی قربانیاں دینے کے بعد اگر بلاول بھٹو جو ہیں وہ سیاست میں آئے ہیں اور ان کے ورکر ہمارے جیسے ان کے ساتھ ہے, تو شیخ رشید کا تو وہ سٹیٹس ہی نہیں بنتا میرے حساب سے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں کوئی بیڈ کامنٹ کریں. شیخ رشید کو اپنے سیٹ تک رہنا چاہیے, اور جو سیٹ پہ ان کو عنایات دی ہیں عمران خان نے, ان کو بس مزے لیں اس کے, اور دعائیں دیں بشرا بی بی کو اور عمران خان کو جنہوں نے ان کو وزارت دے دی, اور ایک سنگل سیٹ جیتنے کے بعد بھی اتنی ان کی حیثیت. اچھا, اب لاہور میں اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی متحرک ہو رہی ہے, تو کیا آپ تک جو سیاسی وابستگی آپ کی پیپلز پارٹی سے, تو آپ تک یہ اطلاعات ہیں کہ بلاول صاحب کی شادی کب ہو رہی ہے؟ دیکھیے, شادی ظاہر ایک بہت پرسنل میٹر ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں, جس طرح سے پولیٹیکل کرائسس ہیں اس وقت پاکستان میں,
فوری طور پہ تو شاید شادی کا کوئی ایسا مجھے نہیں نظر آتا، لیکن انشاءاللہ شادی کریں گے، اور پھر شادی کریں گے اسی طرح جس طرح بے نظیر بھٹو کی شادی ہوئی تھی۔ آپ سیاسی ورکر کے طور پہ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی دلہن کس طرح کی ہونی چاہیے؟ بہت پیاری ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے ہم تو اپنے جس طرح ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بلاول کے بارے میں ویسے ہی سوچتے ہیں کہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور بالکل ان کے ساتھ ہم خیال ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کا ساتھی آپ کا ہم خیال نہیں ہوتا، سیاسی لوگوں کو بہت دشواریاں ہوتی ہیں سیاست کے اندر۔ ساتھی اگر آپ کا ہم خیال ہو تو آپ کا آدھا سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ سو دعا کرتے ہیں کہ ان کو جب بھی دلہن ملے بہت پیاری ملے اور بہت اچھی ہو، اور بالکل ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والی ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے، تو مریم نواز کی سیاست آپ کو کیسے لگتی ہے کہ کس طرح کی لیڈر ہیں وہ؟ دیکھیں ظاہر ہے مریم ابھی سیاست میں آئی ہیں، اور ان کو بات تو وہی ہے کہ ظاہر ہے نواز شریف اور شہباز شریف پہلے سیاست میں تھے، اب ہم دیکھ رہے ہیں حمزہ بھی آ رہے ہیں اور مریم بھی آ رہی ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہے، ایک دم سے ایکنالجمنٹ مل جاتی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے ایک سپیس آ گئی تھی اور اس کو مریم نے فل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی اگر مسلم لیگ نون کا نام لیتے ہیں تو شہباز شریف، حمزہ اور مریم جو ہیں ان سے زیادہ نواز شریف جو ہیں ان کی پذیرائی ہوتی ہے، نون کے جو ورکرز ہیں یا وہ لوگ ہیں وہ زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں خواجہ صاحب کے ہاں جب شادی تھی تو تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اکٹھے گئے، تو ایک تاثر عام آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان شاید جب ٹی وی شوز میں آتے ہیں یا آمنے سامنے آتے ہیں تو لڑائی اور جھگڑے والی باتیں کرتے ہیں، تو اندر سے ایک ہوتے ہیں۔ تو آپ کی بھی دوستیاں ہوں گی مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی لوگوں کے ساتھ؟ ایک تو یہ تاثر بہت غلط ہے کہ اندر سے ایک ہے، اندر سے ایک نہیں ہوتا۔ ہر پارٹی کا ورکر جو ہے وہ اپنی اپنی پارٹی کے جو منشور ہے اس کو فالو کرتا ہے، لیکن ہاں دوستیاں بھی ہیں، پیار محبت بھی ہے، بہت زیادہ دوستیاں بھی ہیں۔ ایک نارمل دوستی ہوتی ہے، ایک کلیگز کی ہوتی ہے، اور ایک آپ کے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، بالکل ہیں دوسری جماعتوں کی خواتین کے ساتھ۔ کن کے ساتھ دوستی ہیں آپ؟ میری مسلم لیگ نون میں سے سائرہ افتخار ہیں، عالیہ آفتاب ہیں، ان کے ساتھ بہت دوستی ہے، اور پی ٹی آئی سے سعدیہ سہیل کے ساتھ میری، چونکہ ہم ایم پی اے بھی رہے اکٹھے اور بینچز بھی ہمارے ایک ہی تھے، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، اور سعدیہ کے ساتھ ویسے بھی میری دوستی اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے بچے اکٹھے پڑھتے رہے، تو اس حوالے سے بھی سعدیہ سیاست میں آنے سے پہلے بھی مطلب میرے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا، تو وہ اس وجہ سے بھی دوستی ہماری جو ہے۔ لیکن ہم سب اپنی اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں، وہ اپنی پارٹی کی جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ اس کو لے کے چل رہی ہیں، اور میں اپنی، ہاں دوستی اپنی جگہ، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیڈروں کی عزت کرتے ہیں جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اور ٹی وی شوز میں بھی میں بالکل اس چیز کی قائل نہیں ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں یا ایک دوسرے سے بدتمیزی کریں۔ ہاں اختلاف رائے ہمارا ہوتا ہے، اور بالکل وہ ایک جگہ ہوتی ہے، پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ آپ اختلاف رائے کر بھی سکتے ہیں، آپ کا ہو بھی سکتا ہے، تو بات وہی اچھی لگتی ہے جو سننے میں سامنے دیکھنے والے کو سمجھ بھی آئے اور اس کو پتہ بھی چلے کہ کیا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان بھی آپ کی جماعت سے تھی، عظمیٰ بخاری بھی آپ کی جماعت سے تھی، تو یہ دونوں خواتین بڑے سخت اور تند و تیز قسم کے فکرے بولتی ہیں، کیا ان کو آپ کی جب جماعت میں تھی، پیپلز پارٹی میں تھی، تو ان کو کوئی پالیسی ایسی تھی کہ ایسے بیانات نہیں دینے ہیں، تو اب وہاں پہ ان کو کھلی چھٹی سمجھتی ہیں مل گئی جا کے؟ نہیں، ایک تو ہماری پارٹی میں بالکل قیادت منع کرتی ہے مس بیہیو سے، اور بالکل ہم لوگ نہیں، آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اب یہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے، یا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت پھر دانش مندی اسی میں ہے، یا آپ پروگرام کو ختم کر دیں یا پھر یہ کہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ اگریسو جتنا بندہ ہوتا ہے اس سے بات اگلا بھی بدتمیزی کرتا ہے، تو میرے حساب سے وہ چیز نامناسب ہے، اور سب کو چاہیے، کوئی بھی خواتین ہو مرد ہو، سب کو چاہیے کہ اس
پوائنٹ تک نہ اپنے آپ کو لے کے جائیں, دھیما رہنا چاہیے. بلدیاتی انتخابات کا بھی اعلان کیا گیا, امید ہے جلد ہوں گے, تو اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی تیاریاں مکمل ہیں پنجاب میں؟ ہاں جی بالکل. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گراس روٹ تک ہم تنظیموں کے لیے رابطے کر رہے ہیں سب سے, اور تنظیمیں موجود بھی ہیں, لیکن کئی جگہوں پہ تنظیمیں جو ہیں وہ غیر فعال ہیں, مطلب ہیں 1 یا 2 لوگ ہیں, باقی نہیں ہیں. تو ان کو پریزیڈنٹ لاہور جو ہیں انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ آپ مجھے ڈیو ڈیٹ تک کمپلیٹ کر دیں. تو انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے اندر تنظیموں کا جب وہ سارا پورا ہوتا ہے, اور بلدیاتی الیکشنز مئی میں ہیں, اور انشاءاللہ ہم مئی تک اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی دیکھنے شروع کر دیں گے کہ ہم نے کن لوگوں کو, کن عہدیداروں کو یا پارٹی کے ورکرز کو ٹکٹس دینی ہے. اور جو نیا سٹرکچر آئے گا لوکل باڈیز کا, اس کے حوالے سے بھی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں, وہ ظاہر ہے. پھر دوسرا ایک ہو رہا ہے, سروے کر رہے ہیں یونین کونسلز کی حلقہ بندی دوبارہ, وہ بھی سنا ہے کہ یونین کونسلز اور زیادہ ہو جائیں گے. اچھا, اس کے حوالے سے پھر فریال تالپور صاحبہ کا آپ کی پیپلز پارٹی میں بڑی, وہ بھی سندھ میں متحرک ہیں, تو خواتین کے حوالے سے وہ کتنی متحرک ہیں؟ آپ لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں ان کے پنجاب؟ ہاں جی بالکل. وہ یہ نہیں کہ صرف پنجاب آتی ہیں, لیکن ویسے رابطے میں رہتی ہیں, اور ظاہر ہے پارٹی کی جو یہاں تنظیمیں ہیں ان کو بھی دیکھتی ہیں, ان کی ورکنگ وغیرہ چیک کرتی رہتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ وہاں کی مصروفیت جو ہے اس کی وجہ سے شاید فریکوینٹلی نہیں آ پا رہی, لیکن یہ کہ تنظیموں کی چیکنگ وغیرہ وہ کرتی رہتی ہیں گائے بگائے, ہم لوگوں سے بھی رابطہ رکھتی ہیں. حالانکہ اب تو میں پارٹ نہیں ہوں تنظیم کا, لیکن ہوتا رہتا رابطہ ان سے. پنجاب میں پیپلز پارٹی نے فوکس کر لیا, کیا کچھ نیا ہونے لگ جا رہا ہے آئندہ چند دنوں میں یا آئندہ کچھ؟ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا چینج نظر آئے گا کچھ مہینوں میں, اور لوکل باڈیز الیکشن کے بعد ایک اور بڑا چینج آپ کو نظر آئے گا.